ایک ایسے انقلابی خطیب، ایک ایسا خطیب جو خطاب کرے تو آپ کو محسوس ہو کہ کوئی نوجوان یا تو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا ہے یا امارت شریعہ نے بڑی ذمہ داری ضلع سپول کی دی ہے۔ ایک ایسا قاضی جب گفتگو کرے قرآن بولے، جب گفتگو کرے حدیث بولے، اور ایک ایسا قاضی جب فیصلہ کرے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے۔ ہمارے گاؤں کے لیے، دین بندی قصبہ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ دین بندی قصبہ میں ایک ایسی عالمی علمی شخصیت موجود ہے جس کو حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالواحد صاحب قاضی شریعت دین بندی قصبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ خیر الکلام ما قل و دل کی روشنی میں خطاب سے ہم تمام کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پرانی شناسائی ہے، ایک امڑتا ہوا مجمع ہے لوگوں کا، اور ہر ایک آدمی دارالقضاء کو بھی جانتے ہیں اور قاضی شریعت سے بھی اچھی خاصی پہچان ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، تقریباً 6 سال سے امارت شرعیہ کا دفتر دارالقضاء آپ کے حلقے میں چل رہا ہے۔ معاشرہ اور سماج کی تقریباً برائیوں سے بھی کچھ واقفیت ہے اور صلاحیت سے بھی واقفیت ہے کہ کتنے گہرے پانی میں ہیں۔ چند باتیں کروں گا، کوشش کریں کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ معاملات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ 2 کاغذ کو جوڑنے کے لیے فیویکول کا سہارا، 2 لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل کا سہارا۔ یہی قدرت کا نظام ہے۔ 2 کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی اور دھاگے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس نظام کے تحت 2 دلوں کو جوڑنے کے لیے نکاح بنایا ہے کہ ایک مرد ایک اجنبیہ عورت سے نکاح کر لے تو 2 دلوں کی ملاقات ہو گئی، 2 دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، محبت بھرا ہوا رشتہ ہے، اللہ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی محبت ہے، اسی لیے اس رشتے کو پاکیزہ رشتہ قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا کے اندر وجود میں آیا، کوئی مرد پہلے چچا، دادا، خالو نہیں بنا، کوئی عورت سب سے پہلے امی، چاچی، دادی، نانی نہیں بنی۔ سب سے پہلے اگر کوئی مرد کچھ بنا ہے رشتے کے اعتبار سے تو وہ شوہر بنا، اور کوئی عورت رشتے کے اعتبار سے کچھ پہلے بنی ہے تو وہ عورت بیوی بنی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ نے اس نسل انسانی کا آغاز ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام، ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام سے آغاز فرمایا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا اور فرمایا گیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جب آدمی رشتے ازدواج میں
منسلک ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور عزیت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان میں محبت ودیت فرما دیتے ہیں. یہ پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ نے ایک میاں کو بیوی کے لیے لباس قرار دیا اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ مرد عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے لباس ہے اور یہ عورتیں اپنے مرد یعنی شوہر کے لیے لباس ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم اور آپ بدن پر کپڑا زیب تن کرتے ہیں اس کے 3 اہم فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ پوشی کا کام کرتا ہے. دوسرا فائدہ زیب و زینت اختیار کرنا ہے کہ ایک آدمی ننگا ہو وہ اچھا نہیں لگتا اور ایک آدمی کپڑے زیب تن کیے ہوا ہو تو وہ اچھا اور خوشنما لگتا ہے. تیسرا اہم فائدہ کہ گرمی میں گرم ہونے سے بچ جاتا ہے, اسے دھوپ نہیں لگتی ہے, اور سردی ہو ٹھنڈک ہو تو وہ ٹھنڈک سے بچاتا ہے. اسی طریقہ سے میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے لباس قرار دیا کہ جب ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا کام کرتا ہے کہ آدمی اپنی مرد اپنی بیوی کے تمام پوشیدہ مقامات سے واقف ہونے کے باوجود وہ کسی سے اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا. اور شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ مرد, شادی شدہ عورت غیر شادی شدہ عورت میں ایک فرق ہے کہ شادی شدہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو وہ اچھا اور خوشنما لگتا ہے, اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. تیسرا اہم فائدہ یہ کہ شیطانیت کا جو غلبہ ہوتا ہے مرد اور عورت پر وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اپنی جائز مقاصد اور جائز خواہشات کی تکمیل وہ مرد اپنی عورت کے پاس اور عورت اپنے شوہر کے پاس کرتی ہے. یہ اتنے اہم فائدے ہیں. نکاح کے یہ اہم فائدے میں اس لیے گنا رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو بچے نوجوان بڑے ہو جائیں, گارجین کی حیثیت سے جب آپ اس بچوں کی شادی اور بیاہ کریں تو ان اہمیت کو اور ان فضیلتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے اور پاکیزہ عمل کو کیسے کرنا چاہیے. جب ہمارے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں کسی بھی لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بچولی ہوتا ہے جسے کبھی کبھار ہم اور آپ دلال بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ رشتہ کراتا ہے. آج سے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں, نکاح جو عمل میں آئے گا وہ نکاح میں اغوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کیسا ہو, عورت کیسی ہونی چاہیے, ان کے صفات کیا ہونے چاہیے, اور اس کے بعد وہ صفات جب پالو تو آنکھ بند کر کے رشتہ کرو. آقا نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. کوئی بھی رشتے وجود میں آتے ہیں مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں, 4 وجہ اور اسباب دیکھے جاتے ہیں. سب سے پہلا مال کو دیکھا جاتا ہے کہ جس لڑکی سے رشتہ کیا جا رہا ہے جہیز میں, ساز و سامان میں, ہدیہ اور تحائف میں مال لے کر آتی ہے یا نہیں, یا لڑکی والے جو کر رہے ہیں تو لڑکا والے کا مال دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر میں لڑکی جو جائے گی, بچی جو جائے گی آرام اور آسائش سے رہے گی یا نہیں رہے گی. دوسرا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خاندان کا چرچا ہے یا نہیں, لوگ پنچایت میں ان کو بلاتے ہیں یا نہیں, اور پنچایت کے لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں. اور تیسرا جمال اور خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہے یا نہیں کہ وہ لڑکا بڑی خوبصورت ہے اور اچھا ہے. اسی طرح لڑکی کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ خوبصورتی کا اس کا چرچا ہے یا نہیں. آخر میں چوتھی وجہ یہ کہ دینداری دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر ہے یا نہیں. آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رشتہ کرے تو رشتہ کی وجہ اور سبب جو ہو وہ دینداری ہو.
اگر کسی نے دینداری دیکھ کر کے کی ہے تو اس رشتے کی کامیابی کی ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا کہ یہ رشتہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی آدمی مال دیکھ کر رشتہ کیا، آقا نے فرمایا کہ اسے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے حسب و نسب دیکھ کر کے کیا، جمال اور خوبصورتی دیکھ کر کے کیا، آقا نے فرمایا کہ اسے ذلت اور رسوائی کے سوا اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی دینداری دیکھا، دینداری دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمال اور خوبصورتی آ جائے، مال آ جائے، حسب و نسب آ جائے، کوئی دقت نہیں، لیکن سب سے پہلے وجہ، سب سے پہلا سبب آپ جو دیکھیں رشتے کی وجود میں، وہ سب سے پہلی وجہ جو دیکھیں وہ دینداری دیکھیں۔ اگر آپ نے دیندار لڑکا سے کیا، آپ کا گھر جنت نما بن گیا۔ اگر دیندار لڑکی آپ کے گھر میں بہو بن کر کے آئی، یقین جانیے کہ آپ کا گھر جہنم بھی ہے تو وہ جنت بنا دے گی۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کی بہو جو آئی ہے وہ دیندار نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آپ کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ شوہر کا ڈر اور خوف نہیں رکھ سکتی، وہ ساس اور سسر کا ادب اور احترام نہیں کر سکتی ہے، آپ کا گھر جہنم نما بنا دے گی۔ معزز حضرات، رشتے کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رشتہ بہتر ہے جس میں کم سے کم خرچ کیے جائیں۔ ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، کہ نکاح سب سے بہتر وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صاحبزادیاں کی شادی کی، کوئی خرچ نہیں۔ صحابہ نے شادی کیا، نکاح کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مجلس میں آتے ہیں، کپڑے پر زرد رنگ لگا ہوا ہے، آقا نے فرمایا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جی حضور میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا کیوں نہیں ہو۔ اور ہمارے درمیان، ہمارے معاشرہ اور سماج میں نکاح میں اتنے خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے خرچ کیے جاتے ہیں کہ کبھی کبھار سود پر پیسے اٹھائے جاتے ہیں، قرض لیے جاتے ہیں، بے جا اخراجات کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی نکاح میں برکت نہیں ہے، یہ فساد کا ذریعہ ہے۔ اور معزز حضرات، صحابہ کے دور میں شادیاں ایسی بھی ہوئیں کہ صرف مسجد میں نکاح ہوا، چھہارے تقسیم کر دیے گئے، باہر آئے، رخصتی عمل میں آ گئی اور ختم معاملہ۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے معاشرہ اور سماج میں وہ رواج پکڑ چکا ہے کہ جس شادی میں لمبے خرچے نہیں ہوں، 1,00,000 1,50,000 کے پٹاخے نہ پھوڑے جائیں، 50-100 گاڑیاں بارات میں نہ لے جائی جائے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 روپے موٹر سائیکل اور اچھی گاڑیاں نہ لی جائیں، تو وہ نکاح، اس نکاح کو کامیاب نکاح نہیں سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے اور سماج میں یہ تلک اور جہیز ایسا ناسور بن چکا ہے اور ایسا کینسر والا مرض بن گیا ہے کہ ہر ایک گھر، ہر ایک خاندان اس میں گرفتار ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا معاشرے اور سماج میں جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا ہے اور دوسرے وقت کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں کہ کہاں سے میں دوسرے وقت میں اپنے بال بچوں اور بیویوں کے لیے انتظام کروں، اس کے پاس ایک نہیں 2-2 3-3 بچیاں ہیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، وہ اپنی بچی کی شادی کا انتظام کیسے کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ معاشرے اور سماج کے ذمہ دار اور پیسے والوں نے ایسا رسم اور رواج پیدا کر دیا کہ اس غریب آدمی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، اور صبح صبح وہ جھولے اٹھا کر باہر نکلتا ہے، اپنے گھر میں بچوں اور بیویوں کو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں رشتے کی تلاش میں، لیکن شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو جوان بچی جو 30 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 28 سال کی ہے، وہ اپنے باپ اور والد محترم کی آواز کو، بات کو، گفتگو کو کان لگا کر سنتی ہے،
اور باپ یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ میں گیا تھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، لیکن کہیں سے بھی رشتہ ملا نہیں، ہر ایک مقام پر کوئی 1.5 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ غریب آدمی کہاں سے انتظام کر سکے گا؟ معاشرہ اور سماج کے غریب آدمی کی بچیاں جو جوانی کی دہلیز پر ہے، رات رات بھر اپنی جوانی کی سسک لے رہی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہمارے پاس آئے اور مجھے دلہن بنا کر لے جائے اور سہاگن بنا کر لے جائے اور میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاؤں، اور وہ وقت بھی دیکھوں کہ ہمارے پاس بچے ہوں، ہمارے پاس شوہر ہوں۔ لیکن معاشرہ اور سماج نے اس مرض کو اتنا پھیلایا کہ وہ غریب بچی آج تک سسک ہی رہی ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، سہرسہ کا ایک غریب آدمی جو رکشہ چالک ہے اور اس کے یہاں 3 بچیاں ہیں، ایک بچی 30 سال کی، ایک بچی 28 سال کی، تیسری بچی 25 سال کی، اور وہ غریب آدمی 1.5 لاکھ روپے قرض لے کر اپنی بڑی بچی کا نکاح کرتا ہے، سہرسہ شہر میں نکاح کرتا ہے۔ لین دین اور ساز و سامان کا تو معاملہ حل ہو گیا، لیکن 1 لاکھ روپے اس لڑکے والے کا باقی ہے، اس پر قرض ہے۔ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ گزر گیا، لڑکی پر اتنا ٹارچر ہوا اور ذہنی اور جسمانی اتنی اذیت اور تکلیفیں دی گئی، آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے بدن پر مٹی کا تیل چھڑک کر کے اپنی جان لے لی۔ اور دوسری بچی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئی ہے، اس کا حال یہ ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم چماڑ کے لڑکے کے ساتھ اپنا سمندہ اور تعلق بنایا اور اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ معزز حضرات، ہوا یہ کہ 2-3 دن کے بعد ذمہ داروں کی کوشش سے وہ لڑکی دستیاب ہو گئی۔ دستیاب ہونے کے بعد نمازی، روزے دار، حاجی، تمام کے تمام گاؤں کے پیسے والے ذمہ دار بیٹھ گئے اور اس رکشے والے کی بڑی دھلائی ہوئی اور کہنے لگے کہ تم کیسا آدمی ہو کہ اپنی بچی کی پرورش اور پرداخت تربیت تک نہیں کر سکے۔ معزز حضرات، وہ بچی آئی اور کہنے لگی کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ حاجی اور نمازی ہیں، یقیناً آپ ہوں گے، لیکن میں ایک غریب آدمی کی بیٹی ہوں۔ آپ سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ بتائیے اس باپ کا کیا قصور ہے جس نے 1.5 لاکھ روپے قرض لے کر کے بڑی بچی کا 30 سال کی عمر میں شادی کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جان لے لی اس لیے کہ 1 لاکھ روپے اس کا قرض باقی تھا، وہ ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکی۔ آپ بتلائیے کہ میرے اندر جو شہوانیت کا غلبہ ہے، شہوانیت کا مادہ ہے، وہ اللہ نے ودیت کیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اگر بھاگ گئی تو آپ ذمہ داروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ ذمہ دار حضرات کی بدنامی ہو گئی، معاشرہ اور سماج میں آپ لوگ چرچا کا وشے بنا لیے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے بچیوں کی تربیت نہیں کر سکا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے، حج کر لینا کافی ہے، صرف عبادت کر لینا کافی ہے؟ کیا یہ اسلام نے نہیں بتلایا کہ ایک غریب آدمی کی بچی کی بھی ڈولی اٹھنی چاہیے؟ معزز حضرات، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ بڑے ہیں، لیکن پڑوسی کا دل آپ سے دکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اپنی جوان بچیوں کی وہ شادی نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی لیے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ واقعہ، کیا وہ حالات دن بندی کی سرزمین پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تب جا کر آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم ہر ایک ذمہ دار سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے، علاقے، رشتہ دار کا جائزہ لیں اور جہاں غریب بچیاں ہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، اس کی شادی بیاہ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اگر 20 آدمی کھڑے ہو جائیں، 10 ہزار روپے دیں تو 2 لاکھ روپے جمع ہوں گے، اس کے جہیز اور ضروری سامان اکٹھا ہو جائے گا اور اس غریب بچی کی ٹولی اٹھ جائے گی۔ معزز حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ معاشرہ اور سماج سے
اس تلک اور جہیز کو جڑ سے پھینک ڈالیں. معاشرہ اور معاشرے کا ہر ایک فرد یہ عہد کرے کہ جب ہم اپنے لڑکے کی شادی کریں گے، اپنے بچے کی شادی اور بیاہ کریں گے تو بغیر تلک اور جہیز کے کریں گے. لڑکی والے کو مکمل چھوٹ دے دیں گے کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے جو آپ کہیں گے وہی ہو سکے گا. لیکن معاشرہ اور سماج تو اتنی برائی پھیلی ہوئی ہے کہ 101 گاڑی کی بارات چلتی ہے لائن سے، اور وہ بھی سفید ہے تو سفید ہی ہونی چاہیے. 1,00,000 2,00,000 کے پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں، اور کہاں تک میں گناؤں، بہت زیادہ معاملہ خراب ہے. حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں کہ نمازی تو نمازی، حاجی، مولوی، یہ تمام کے تمام اچھی صفت والے جو معاشرے اور سماج میں سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ لین دین سے نہیں چکتے. میں قاضی ہوں، معاملات کو دیکھنا میرا کام ہے. ایک مولوی کا واقعہ بتلاتا ہوں. 2,65,000 روپیہ اس نے لیا، اور تقوی کلابی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حرام مال میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، توبہ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ اس جیب میں ڈال ڈال. 2,65,000 روپیہ، اور اس کا معاملہ دارالقضا میں حل ہوا. ایک پلسر گاڑی 150 سی سی کا 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک میرے دارالقضا میں جمع رہا، اور 1 مہینے کی تاریخ کے بعد وہ آدمی بقیہ پیسہ جمع کیا، اس کے بعد معاملہ حل ہوا. اچھے اچھے حاجیوں اور نمازیوں کا معاملہ میں نے حل کیا ہے. کہاں تک درد اور تکلیف کو بیان کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے کعبہ تو بڑی عظمت کے قابل ہے، تیری شرافت بہت، تیرے طرف سب لوگ منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تجھ سے بھی بڑھ کر کوئی عظمت ہے، عظمت والی چیز ہے، شرافت والی چیز اور فضیلت والی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے کان کھڑے ہو گئے. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا اور میں یہ سوچا کہ کعبہ سے بڑھ کر کے کیا چیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب المؤمن قلب المؤمن قلب المؤمن. اے لوگوں، وہ غریب باپ کے دل دکھا کر کے تم جو سامان لے رہے ہو، گاڑیاں لے رہے ہو، نقدی پیسے گن رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یحل احدکم مال اخیہ الا بطیب نفسہ. بغیر رضامندی اور بغیر خوش دلی کا کسی کا مال پر تم جو قبضہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یقین جانیے معاشرہ اور سماج نے، گھنٹی بج چکی ہے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو لے لیں اور اسے تعویذ بنا کر کے رکھ لیں. معاشرہ اور سماج نے جس رخ کو اپنایا ہے، اگر اس روش اور رواج کو نہیں بدلا تو یہ وہ دن دور نہیں کہ بچی والے کو، لڑکیوں والے کو تمام تر سامان، فرنیچر وغیرہ کے ساتھ ساتھ کفن کے بھی 2 3 5 کپڑے دینے پڑ جائیں. یہ معاشرہ اور سماج کا درد ہے اور یہ کڑھن ہے کہ ہم اور آپ نے مل کر کے یہ معاشرہ اور سماج بنایا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، بات بہت کرنی تھی. علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، باتیں بہت ساری آئیں گی. بس آپ سے میری گزارش ہے کہ نکاح کو آسان بنا لیجئے اور لین دین، تلک، جہیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیے. ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک نمازی، ہر ایک حاجی، معاشرے کا ہر ایک فرد، غریب ہو امیر ہو، سب ہاتھ کھڑے کر کے کہیے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے بچے کا نکاح کریں گے تو بالکل سستا کریں گے، بغیر خرچ کے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.